إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون۔ تفسیر القرآن کے سبق میں آج انشاءاللہ سورۃ الانعام رکوع نمبر 14 پڑھنا ہے ہم نے، اور یہاں سے 8واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ پیچھے 7 پارے ہم نے کمپلیٹ کر لی ہیں، اور وہ تمام پارے مختلف جو ہے الگ الگ ہر پارے کی پلے لسٹ بنی ہوئی ہے یوٹیوب پر۔ آپ اگر پچھلے اسباق سننا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی سن سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں آگے اس کام کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم بہتر سے بہتر انداز میں اس قرآن کو پڑھ سکیں، سمجھ سکیں، اور اس پر عمل کرنے کی بھی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھیں قرآن کو پڑھتے ہوئے، قرآن کو پڑھاتے ہوئے، اسی پر عمل کرتے ہوئے، اللہ جب ہمیں موت دیں تو قرآن پڑھتے پڑھاتے اللہ تعالیٰ ہمیں موت عطا فرمائیں۔ تو پہلے اس کا ہم لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ وَلَوْ أَنَّنَا، اور اگر یقیناً ہم نزلنا نازل کرتے الیہم ان کی طرف الملائکۃ فرشتے، وکلمہم الموتیٰ اور کلام کرتے ان سے الموتیٰ مردے، وحشرنا اور ہم اکٹھا کر دیتے علیہم ان پر کل شیء ہر چیز کو قبلاً ان کے سامنے لا کر، ما کانوا لیؤمنوا نہیں تھے وہ سب کے ایمان لاتے، الا ان یشاء اللہ مگر یہ کہ جو اللہ چاہتا، ولیکن اکثرہم یجہلون لیکن ان کے اکثر سب جہالت سے کام لیتے ہیں۔ وکذالک اور اسی طرح جعلنا ہم نے بنایا لکل نبی ہر نبی کے لیے عدوا دشمن شیاطین شیطانوں کو، الانس آدمیوں سے، والجن اور جنوں میں سے، یوحی دل میں ڈالتے ہیں، القاء کرتے ہیں، بعضهم ان میں سے بعض الی بعض بعض کی طرف، زخرف القول غرورا ملمہ کی ہوئی بات، چکنی چوپڑی بات یا میٹھی کی ہوئی بات، غرورا دھوکہ دینے کے لیے۔ ولو شاء اللہ اور اگر چاہتا، ولو شاء ربک اور اگر چاہتا آپ کا رب، ما فعلوا تو نہ کرتے وہ یہ سب، فذرہم پس چھوڑ دو انہیں، وما یفترون اور جو وہ سب جھوٹ گھڑتے ہیں، وَلِتَصْغَىٰ اور تاکہ مائل ہو جائیں الیہ اس کی طرف، افئدۃ دل، الذین ان لوگوں کے، لا یؤمنون بالآخرہ جو وہ سب نہیں ایمان رکھتے آخرت پر، وَلِيَرْضَوْا اور تاکہ وہ سب خوش ہوں اس سے، وَلِيَقْتَرِفُوا اور تاکہ وہ سب کرتے رہیں، مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ جو وہ سب کرنے والے ہیں۔ افغیر اللہ تو اللہ کیا اللہ کے علاوہ، اب تغی میں تلاش کروں، حکمن کوئی حاکم، وَهُوَ الَّذِي حالانکہ وہی ہے جس نے انزل الیکم الکتاب نازل کی تمہاری طرف کتاب، مفصلہ جو تفصیل کے ساتھ بیان کرنے والی ہے، والذین اور وہ لوگ جو کہ آتیناہم الکتاب ہم نے دی انہیں کتاب، یعلمون وہ سب جانتے ہیں، انہو کہ بے شک وہ کتاب وہ قرآن، منزل نازل شدہ ہے، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، فلا تکونن پر ہرگز نہ ہوں آپ، من الممترین شک کرنے والوں میں سے، وتمت کلمۃ ربک اور مکمل ہوئی بات آپ کے رب کی، صدقہ سچائی کی، وعدلا اور عدل میں، لا مبدل لکلماتی کوئی تبدیل کرنے والا نہیں اس کی باتوں کو، وہو السمیع العلیم اور وہ سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ وَإِن تُطِعْ اور اگر آپ اطاعت کریں گے، اکثر کی، من فی الارض جو زمین میں ہیں، یضلوک تو وہ سب آپ کو بہکا دیں گے، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، ان یتبعون نہیں وہ سب پیروی کرتے، الا الظن مگر گمان کی، اپنے اپنے گمانوں کی، اپنے اپنے خیالات کی وہ پیروی کرتے ہیں، وَإِنْهُمْ اور نہیں ہیں وہ، الا یخرصون مگر وہ سب اٹکل لگانے والے، اٹکل دوڑانے والے، اپنے اندازے دوڑانے والے۔ ان ربک بے شک آپ کا رب، هو اعلم وہ خوب جانتا ہے، من یضل جو بھٹکتا ہے، عن سبیلی اس کے راستے سے، وہو اعلم اور وہ خوب جانتا ہے، بالمہتدین ہدایت پانے والوں کو۔ فکلوا تو تم سب کھاؤ، مما اس سے جو ذکرہ
ذکر کیا گیا ہو اسم اللہ، جس پر اللہ کا نام، علیہ اس پر، ان کنتم اگر ہو تم، بآیاتی ہی اس کی آیات پر، مؤمنین سب ایمان رکھنے والے، وما لکم اور کیا ہو گیا ہے تم کو، اللہ تأکلوا یہ کہ نہ تم کھاؤ، مما اس سے جو ذکر اسم اللہ اللہ کا نام جس پر ذکر کیا جائے، علیہ اس پر، وقد اور حالانکہ، فصلہ اس نے تفصیل سے بیان کر دیا، لکم تمہارے لیے، ما حرم جو اس نے حرام کیا، علیکم تم پر، الا ما اضطررتم الیہ مگر جو تم مجبور کر دیے جاؤ جس کی طرف، وَإِنَّ كَثِيرًا اور بے شک بہت سارے لوگ، لَيُضِلُّونَ یقیناً وہ سب گمراہ کرتے ہیں، بِأَهْوَائِهِمْ اپنی خواہشات سے، بغیر علم کے، ان ربک بے شک آپ کا رب ہوا اعلم وہ خوب جاننے والا ہے، بالمعتدین حد سے بڑھنے والوں کو، وَذَرُوا اور سب چھوڑ دو، ظاہر الاسم ظاہری گناہوں کو، وباطنہ اور چھپے ہوئے گناہ، ان الذین بے شک وہ لوگ، یکسبون الاسم جو سب کماتے ہیں گناہ، سیجزون ان قریب وہ بدلہ دیے جائیں گے، بما کانوا یفترون اس گناہ کا جو وہ سب کرتے ہیں، ولا تأکلوا اور تم سب نہ کھاؤ، مما اس سے جو لم یذکر اسم اللہ نہ لیا گیا ہو جس پر اللہ کا نام، علیہ اس پر، وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ اور بے شک یقیناً وہ نافرمانی ہے، وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ اور بے شک شیطان، لَيُوحُونَ وہ سب ڈالتے ہیں، إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ اپنے دوستوں کی طرف، شبہات، لِيُجَادِلُوكُمْ تاکہ وہ سب جھگڑا کریں تم سے، وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ اور اگر تم نے اطاعت کر لی ان کی، إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ بے شک تم یقیناً اس وقت مشرکوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ اس پارے کا رکوع یہاں تک پہلا رکوع کمپلیٹ ہوا۔ ابھی اس کی ہم تفسیر پڑھتے ہیں۔ یہاں پر نا سورۃ الانعام میں نے جیسے بتایا تھا، اس کا مرکزی عنوان یہ ہے کہ مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار حصی معجزے کا مطالبہ کرتے تھے، پیچھے بھی آیا ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ ایسا معجزہ، اس سے پچھلے رکوع میں بھی میں نے بیان کیا کہ ایک یہ قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے، یہ آپ بات کر رہے تھے لیکن وہ نظر نہیں آ رہی، جس طرح میں اب بات کر رہا ہوں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ ابھی جو قرآن آپ کے سامنے ہے یا کتابوں کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، مصحف کی صورت میں، وہ اس وقت تو نہیں تھا۔ اسی صورت کے شروع میں ہم نے پڑھا، وہ کہتے تھے نزلنا علیک کتابا فی قرطاس، اللہ نے فرمایا اگر ہم کتاب کی صورت میں بھی دے دیں پھر بھی یہ نہیں مانیں گے، اور ان کا مطالبہ یہی تھا کہ کتاب کی صورت میں قرآن آئے، یا آپ کے ساتھ فرشتہ آئے، یا آپ کے لیے جو ہے سونے کا محل بن جائے، آپ کے لیے باغ ہو، اس میں جو ہے نہریں جاری ہوں، قسم و قسم کی یہ حصی معجزے کا مطالبہ کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین یہاں فرما رہے ہیں کہ اگر ہم ان پر یقیناً نازل کرتے، ان پر الملائکہ فرشتے، یہ ایک فرشتے کی بات کرتے ہیں، ہم کئی فرشتے ان پر نازل کر دیں، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى اور ان سے ہم جو ہے ایسے ایسے معجزات ان کو دکھائیں کہ ان کے باپ دادا جو پہلے سے فوت ہو چکے ہیں ان کو ہم زندہ کر کے وہ مردے ان سے باتیں کروا دیں، وَحَشَرْنَا اور ہم اکٹھا کر دیتے ان کے لیے کل شیء ہر چیز، یعنی ہر وہ مطالبہ جس کا یہ مطالبہ کر رہے ہیں، ان کا ہر مطالبہ ہم پورا کر دیتے، ان کی منہ مانگی ہر جو ہے خواہش کو ہم پورا کر دیتے، قبلاً ان کے سامنے لا کر رکھ دیتے، یعنی جو بھی مطالبہ کر رہے ہیں ہم وہ سامنے فوراً لا کر رکھ دیتے ان کے، ما كانوا ليؤمنوا پھر بھی ایمان نہ لاتے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے پہلی دفعہ مانا ہی نہیں، جس طرح پچھلے رکوع میں تھا نا کہ اللہ فرماتے ہیں یہ ساری نشانیاں تمہارے پاس آ گئی ہیں، قد جاءکم بصائر من ربکم، یہ بصائر ہیں، جو ان بصائر کو دیکھ کر مانے گا وہی مانے گا، جس نے منہ مانگے مطالبات مانگنے ہیں وہ نہیں، اس نے نہیں ماننا۔ اب دیکھیں نا جن صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا، آپ کے لیے جانیں قربان کیں، آپ کے لیے جنگیں کیں، اپنے گھر بار چھوڑے، بچے قربان کیے، کیا انہوں نے کوئی معجزے دیکھے تھے؟ کیا انہوں نے کوئی منہ مانگے مطالبے مانگے تھے جو پورے کر دیے گئے؟ جس نے ماننا ہے اس نے ان بصائر کو دیکھ کر، اس کائنات کو دیکھ کر اللہ رب العالمین کی ذات کو پہچان لینا ہے، اور اسی نے جو ہے حق کی طرف آنا ہے اور آپ کا ساتھی بننا ہے۔ جس نے اس قرآن کو دیکھ کر، اس کھلی ہوئی کائنات کو دیکھ کر نہیں ماننا، قبول نہیں کرنا، اس کے لیے اس کے منہ مانگے جتنے بھی ہم مطالبات پورے کر دیں اس نے پھر بھی نہیں ماننا، کیونکہ اس نے دل میں سوچا ہوا یہی ہے، دل میں دنیا کو جگہ دی ہے،
اس کے دل میں کوئی اور چیز ہے، وہ اس طرف آنا ہی نہیں چاہتا تو وہ نہیں آئے گا۔ ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ ولكن اکثرهم يجهلون، ان کے اکثر جہالت سے کام لیتے ہیں۔ یہاں جہالت سے مراد لا علمی نہیں، بلکہ ایک جو ہے جذباتی پن ہے کہ یہ جذبات میں بہہ کے جا رہے ہیں۔ عقل ہے ان کو کہ مرنا ہے، عقل ہے ان کو کہ ہم جو کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، لیکن نفسیاتی انسان کے جو فطرتی جذبات ہیں، انسان کے اندر جو ایک اللہ رب العالمین نے مادی جذبات رکھے ہیں کہ یہ دنیا کی طرف جا رہا ہے۔ انسان کے اندر جانوروں والی صفات بھی ہیں کہ یہ وہ ان صفات کا ان پر غلبہ آیا ہوا ہے، اسی میں بہہ کے جا رہے ہیں، اپنے دنیا کی منمانی، اپنی عیش و عشرت کی زندگی نہیں چھوڑنا چاہتے، اپنی مرضی جو ہے وہ اس کو ترک نہیں کرنا چاہتے، تو اس لیے یہ سارے مطالبات کر رہے ہیں۔ جب ان کو وہ مطالبات دیے جائیں گے پھر بھی یہ اپنی منمانی نہیں چھوڑیں گے، پھر بھی اپنی من پسند کی زندگی نہیں چھوڑیں گے، نہیں مانیں گے یہ۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح ہم نے بنا دیا لِكُلِّ نَبِيٍّ، ہر نبی کے لیے، عَدُوًّا، دشمن، شیطانوں کو دشمن بنا دیا۔ وہ شیطان الانس، انسانوں میں سے بھی ہیں، والجن، اور جنوں میں سے بھی ہیں۔ یوحی، وہ ایک دوسرے کو ڈالتے ہیں، القاء کرتے ہیں بات، بعضهم، ان میں سے بعض، الی بعض، بعض کو، زخرف القول، ملمہ کی ہوئی بات، میٹھی بات، جس کو دیکھ کر دل اس پر قائل ہو کہ ہاں بات تو ٹھیک ہے ان کی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں ایک بات پہلی یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے ہر نبی کے لیے دشمن بناتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کا تو وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی مدد کرنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے والا، ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہی آیت، اللہ فرماتے ہیں ہم ضرور اپنے نبیوں کی مدد کرتے ہیں، لیکن جہاں ہے کہ ہم اپنے نبیوں کا دشمن بنا دیتے ہیں، یہ کیوں ہے؟ عدوًا شیاطین الانس، ہم ضرور دشمن بناتے ہیں شیطانوں میں، شیطانوں کو، وہ شیطان آدمیوں میں سے بھی ہوتے ہیں، جنوں میں سے بھی۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ رب العالمین نے امتحان کے لیے ہر انسان کو دنیا میں رکھا ہے، اور اس امتحان کے لیے باطل کا ہونا لازمی اور ضروری ہے کہ باطل ہوگا، امتحان ہوگا تو کھرے اور کھوٹے کی پہچان ہوگی، کہ اگر باطل ہو ہی نہ پھر حق والوں کا کیسے پتہ چلے گا؟ جیسے اندھیرا ہے تو روشنی کا پتہ چلتا ہے نا، جب اندھیرا ہو ہی نہ تو روشنی کا کیا پتہ چلے گا؟ جہالت ہے تو علم والے کا پتہ چلتا ہے، بد خلقی اور بد اخلاقی، ظلم ہے تو انصاف کا پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح دشمن ہے، مخالفت ہے، وہ انسان کے دل میں بھی اللہ رب العالمین نے جذبات رکھ دیے دنیا کی طرف جانے کے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے اس لیے رکھی ہیں تاکہ اللہ کے جو مومن بندے، اللہ کو جو ماننے والے ہیں، ان کا امتحان ہو سکے۔ اس امتحان کے لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے یہ رکھ دیے، بنا دی، ہر پیغمبر کے لیے دشمن بنا دیے، اور پھر ہر پیغمبر کو ماننے والے کے لیے بھی شیطان ہیں، دشمن ہیں، وہ انسانوں میں سے بھی ہیں، جنوں میں سے بھی ہیں۔ اور کام کیا ہے ان کا؟ یوحی بعضهم الی بعض، بعض کو جو ہے یوحی، یہ یوحی وحی کے معنی، اصل لغوی معنی اس کا وحی ہوتا ہے، لیکن یہ یوحی القاء کے معنی بھی ہوتا ہے۔ وحی جب اللہ رب العالمین فرشتے کے ذریعے اپنے پیغمبر پر بھیجیں کوئی بات تو اسے وحی کہتے ہیں، اور جب کوئی چیز دل میں ڈال دی جائے تو اسے القاء کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی انسان کے دل میں بھی بات ڈال دیتے ہیں، اور شیطان بھی انسانوں کے دلوں تک، ان کے خون تک اس کی رسائی ہے، تو وہ ایک دوسرے کے دل میں بات ڈال دیتے ہیں، ان کی میں سے بعض کی طرف ملمہ کی ہوئی بات، ملمہ سازی کی بات۔ کیسے؟ کس طرح؟ جیسے آپ دیکھیں خصوصاً اس دور میں کئی لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں، جس طرح قرآن میں بھی ہے، اس وقت بھی کہتے تھے مشرکین مکہ کہ یہ سود جو ہے، یہ انما البیع مثل الربا، یہ کاروبار کی طرح ہے۔ اور آج بھی کئی بتانے والے اس پر جو ہے نا بڑی لمبی بحث کریں گے، اس کو جو ہے بڑا خوبصورت بنا کر پیش کریں گے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ دیکھو جی، ایک بندے نے اگر 50 لاکھ کا اس نے مکان لیا، 50 لاکھ کا مکان بنایا اس نے، اور وہ مکان جس کی مالیت 50 لاکھ ہے وہ کرائے پر دے رہا ہے کسی کو، تو وہ ماہانہ اس کا 50,000 کرایہ لیتا ہے۔ 50 لاکھ کا مکان کرائے پر دے کر ماہانہ وہ 50,000 لے رہا ہے، اور اگر یہی 50,000 اس نے کسی کو دے دیے، اس میں سے وہ 50 لاکھ کسی کو اس نے دیے، مکان نہیں بنایا،
وہ 50 لاکھ اس نے کسی کو دے دیے، اب ان 50 لاکھ کا وہ مہینے کے بعد 50,000 لیتا ہے، تو یہ اسی طرح ہے بالکل، انما البیع مثل الربا، یہ ربا بھی بے کی طرح ہے۔ مکان 50 لاکھ کا بنایا، اس میں سے جو ہے وہ 40,000 50,000 کرایہ لے رہا ہے، یا اس نے اپنی رقم 50 لاکھ کسی بینک کو دے دی، کسی بندے کو دے دی، ماہانہ وہ 40-50,000 اس کا کرایہ لے رہا ہے، وہ رقم کا نفع لے رہا ہے، اسی طرح ہی تو ہے۔ جبکہ اللہ کیا کہتے ہیں، پیچھے ہم سورہ بقرہ میں پڑھ کے آئے، تم نے اللہ کو رب مانا ہے، انما البیع مثل الربا واحل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے یہ بے حلال کی ہے، وہ اللہ نے حرام کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہمیں یہ مت سکھاؤ۔ تو اسی طرح کی کئی چکنی چوپڑی باتیں انسان کو بتاتے ہیں کہ ابھی تو جوان ہے، ابھی تو نے بہت سارے کام کرنے ہیں، ابھی سے تو داڑھی رکھ لے گا، ابھی تو نماز پڑھنے کی بڑی عمر باقی ہے، اگر تو نے یہ صدقہ کر دیا تو پھر تیرے بچے تو بھوکے رہ جائیں گے، تو نے ابھی سے پردہ شروع کر دیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ اور پھر اس طرح کی باتیں آ کر کہتے بھی ہیں۔ اس طرح کا ہو نا کوئی بندہ، جس طرح کوئی کالج لائف میں، یونیورسٹی میں کوئی سارے دوست ان کی داڑیاں نہیں ہیں، کسی نے اگر خدا کا خوف کرتے ہوئے آخرت کو ذہن میں رکھتے ہوئے نماز پڑھنی شروع کر دی، داڑھی رکھ دی، سارے دوست اس کو کچوکے لگائیں گے، تو نے کیا کر دیا، تو نے کیا کر لیا، ٹھیک ہے نا؟ وہ کسی محفل میں جائے، پھر یہی بات کسی دوست کے پاس جائے، کلاس میں ہو، سارے اس کو کیا کہیں گے، وہ تجھے کیا ہو گیا، یہ کیوں مولوی بن گیا، ابھی سے فلاں ہو گیا، کوئی پردہ شروع کر دے، اسی طرح کوئی نوجوان بہن بیٹی، تو اس کو بھی سارے کیا کہیں گے کہ یہ تو نے کیا کر لیا۔ یہ کیا ہے؟ زخرف القول، چکنی چوپڑی باتیں، گناہ کو خوبصورت بنا کر پیش کرنا، یہ شیطانوں کا کام ہوتا ہے۔ اور پھر امید توبہ پر گناہ کراتے رہنا، ابھی تو بڑی زندگی پڑی ہے، ابھی جو ہے رمضان آنے والا ہے، رمضان میں توبہ کر لیں گے، جمعے والے دن توبہ کر لیں گے، ابھی تو کر لیں نا، ابھی تو یہ سود لے لیں، ابھی تو رشوت لے لیں، ابھی تو فائدہ حاصل کر لیں دنیا کا، بعد میں توبہ کر لیں گے، دیکھی جائے گی بعد میں۔ اللہ غفور الرحیم ہے، وہ 100 بندے جس نے قتل کیے تھے، اللہ تعالیٰ نے اسے نہیں معاف کر دیا، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ تو اس طرح کی باتیں یہ ساری شیطان کرتا رہتا ہے، ایک کو دل میں القاء کرتا رہتا ہے، دوسرے کو بتاتے ہیں، پھر وہ انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں، وہ شیطان جو زخرف القول اس طرح کی باتیں بتاتے رہتے ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ سارا غرورات دھوکہ دینے کے لیے، اور رکھا کس لیے؟ امتحان کے لیے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے امتحان کے لیے بھی ہیں، اس امتحان سے جو پاس ہوگا وہی جنت میں جائے گا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالی ہمیں اس امتحان میں پاس رہنے کی توفیق دیں، پاس کر دیں، اپنی رحمتوں میں ہمیں اپنا فرما بردار بنا دیں۔ اور اگر آپ کا رب چاہتا تو یہ کبھی بھی نہ ہوتا، آپ کا رب یہ نہیں چاہتا کہ زبردستی کریں، اللہ دیکھنا چاہتے ہیں، جس طرح ابھی میں نے بتایا نا پیچھے کہ امتحان ہوتا ہے تو کھڑے کھوٹے کی پتہ چلتا ہے نا، باطل ہوگا تو حق والے کا پتہ چلے گا، مشکلات آئیں گی، مصائب آئیں گے تو پتہ چلے گا صبر کرنے والا کون ہے اور صرف زبانی دعوے اور باتیں کرنے والا کون ہے۔ جس طرح پیچھے بھی ہم پڑھ آئے ہیں سورہ آل عمران میں، جہاں پر غزوہ احد پر تبصرہ تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس غزوے میں ہم نے تمہیں اسی لیے آزمایا تاکہ پتہ چل سکے کہ میری طرف آنے والا کون ہے، یہ غم، یہ مشکلیں، یہ مصیبتیں ہم نے اسی لیے دیں تاکہ تم میں لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، خبیث اور طیب آپس میں گڈ مڈ ہیں، ملے جلے ہیں، تمہارے اندر منافق بھی موجود ہیں، تمہارے اندر کمزور ایمان والے بھی موجود ہیں اور پختہ ایمان والے بھی موجود ہیں، وہ ایک دوسرے میں ملے ہوئے ہیں، ان کو الگ الگ کرنا ہے۔ جس طرح ایک سونار سونے کو خالص کرنے کے لیے پہلے بھٹی میں پکاتا ہے تاکہ اس کے اندر جتنا بھی میل کچیل ہے، لوہا اس میں ملا ہوا ہے، کوئی اور چیز ملی ہوئی ہے، وہ ساری الگ ہو جائے، بھٹی میں ڈالیں گے، پکے گا تو پتہ چلے گا کہ خالص کون ہے۔ خالص کرنے کے لیے، خالص کو نکھارنے کے لیے امتحان کی بھٹی سے گزارنا پڑتا ہے۔ فذرہم، چھوڑ دیں ان کو، وما یفترون، اور جو وہ جھوٹ گھڑ رہے ہیں اسے بھی چھوڑ دیں، وَلِتَصْغَىٰ، اور تاکہ مائل ہو جائیں الیہ، اس کی طرف، افئدۃ دل، یہ کیوں رکھا؟ کس لیے؟ تاکہ دل اس کی طرف مائل بھی ہوں، پتہ بھی چلے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، دل کے اندر بھی میلان رکھ دیا، دل میں گناہ کی لذت، خواہش، طمع اور تڑپ، دنیا کمانے کی، دنیا کی لذتیں حاصل کرنے کی، دنیا کے فائدوں کی طرف۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ، جو پیچھے ہم پڑھا ہے سورہ آل عمران میں، ٹھیک ہے نا؟ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، ان کے دل کھنچتے رہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، جن کے آخرت پر جن کا ایمان ہے
ان کے دلوں میں جنت ہوتی ہے، جنت کی بہاریں ہوتی ہیں، وہ ہمیشہ جنت کے خوابوں اور خیالوں میں جیتے ہیں، اسی کے لیے وہ محنت کرتے ہیں، اسی کے لیے کوشش کرتے ہیں، اسی کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، وہ اللہ رب العالمین سے جنت کا سوال کرنے والے ہوتے ہیں، جنت مانگنے والے ہوتے ہیں، اور دنیا کے فائدے، رونقیں اور لذتیں اس لیے وہ قربان کر دیتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ ہمیشہ کے فائدے، رونقیں اور لذتیں لینی ہیں، وَلْيَقْتَرِفُوا تاکہ یہ کرتے رہیں جو یہ کر رہے ہیں۔ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو میں حاکم بنا لوں؟ یعنی جب اللہ رب العالمین، تم بھی مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے نا، کہ جب تم اللہ کو مانتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور حاکم بناؤں، میں کوئی اور حاکم بناؤں؟ یہاں دیکھیں نا، حاکم ہر فیصلہ کرنے والے کو حاکم کہتے ہیں عربی میں، لیکن حکم صحیح فیصلہ کرنے والوں کو کہتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی اور صحیح فیصلہ کرنے والا ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا، ہر انسان سے غلط فیصلے ہو جاتے ہیں، چاہے جتنی کوشش کرے۔ دنیا کے جج صحیح فیصلے بھی کرتے ہیں، غلط بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین ہمیشہ سے صحیح فیصلے کرنے والے ہیں، اس کے تمام فیصلے عدل پر مبنی ہیں۔ انت العدل، اللہ فیصلے عدل پر، تو عدل ہے، تیری ذات سراپا عدل ہے، اللہ کے ناموں میں سے نام ہے العدل، عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا۔ حکما کوئی اور حاکم میں بنا لوں، یعنی اسی طرح جس طرح پیچھے ہم پڑھا ہے نا، افغیر دین اللہ یبغون ولہ من اسلم کہ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین میں تلاش کروں؟ یعنی جب اللہ رب العالمین نے مجھے فیصلہ کن باتیں دے دیں، احکامات نازل کر دیے، ان احکامات کو چھوڑ کر تمہاری منمانی اور تمہاری مرضی کے پیچھے چلوں، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا میں نے اور حاکم بنا لیا، اللہ کو چھوڑ دیا۔ افغیر اللہ ابتغی حکما اللہ کے علاوہ کوئی اور حاکم میں تلاش کروں؟ وهو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا جب نے اس نے میرے اوپر ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ بیان کر دیں، اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، یعلمون وہ جانتے ہیں، یعنی اہل کتاب یہودی اور عیسائی وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب جو نازل شدہ ہے آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، کیونکہ ان کی کتابوں میں اس کی تصدیق موجود تھی اس کتاب کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تصدیق موجود تھی۔ بس آپ شک کرنے والوں میں نہ ہو جائیں، اور پورا ہو گیا آپ کے رب کا کلمہ سچائی اور عدل کے ساتھ کہ اللہ کے فیصلے جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوتے، کوئی اللہ کے فیصلوں کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ خوب سننے والا، خوب جاننے والا۔ آپ ان میں سے اکثر کی اگر آپ ان میں سے اکثریت کی پیروی کریں گے تو آپ کو یہ سیدھے راستے سے ہٹا دیں گے۔ یہ بات جو ہے بہت بڑی دلیل ہے۔ اس وقت جو ہے ہمارا اکثریت دنیا کا جو نظام حکومت ہے، جمہوریت، اس کے خلاف یہ بڑی زبردست دلیل ہے۔ اس نظام میں کیا ہوتا ہے؟ اکثریت، جمہوریت کا معنی اکثریت، ٹھیک ہے نا، یہاں پر اکثریت کو، عدد کو دیکھا جاتا ہے، ماپا اور تولا نہیں جاتا۔ جس طرح اقبال کے ایک شعر میں ہے نا، نئے جمہوری نظاموں کا ہے کام نرالا، کہ ماپا جاتا ہے یہاں لوگوں کو، گنا جاتا ہے یہاں لوگوں کو، تولا نہیں جاتا، ٹھیک ہے نا۔ یہ نظام کیا ہے کہ اس میں ایک طرف 100 بندے ہیں، 100 بندے، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، قرآن کے قاری ہیں، علماء ہیں، مفتیان کرام ہیں۔ اب کیا ہوگا؟ اس نظام کا کیا ہے کہ ایک طرف یہ 100 ہیں، دوسری طرف 101 بندہ زانی، شرابی، چور، ڈاکو ہیں۔ یہ نظام کیا کہتا ہے؟ جمہوریت کہتی ہے کہ 101، کیونکہ ایک بندہ ان کا زیادہ ہے، اس لیے وہ درست ہیں، وہ حق پر ہیں۔ یہ جو 100 ہیں، چاہے ڈاکٹر، انجینئر، تولا نہیں جا رہا نا، گنا جا رہا ہے، گنا جا رہا ہے۔ جبکہ اسلام کیا کہتا ہے؟ اکثریت کو نہیں دیکھنا، اکثریت کی طرف نہیں جانا۔ اگر آپ اکثریت کی بات مانیں گے، یضلوک عن سبیل اللہ، یہ اکثریت آپ کو اللہ کے راستے سے ہٹا دے گی۔ ان یتبعون، یہیں یہ سب پیروی کرتے، الا الظن، مگر اپنے گمانوں کی یہ پیروی کرتے ہیں، وانہم الا یخرصون، اور ان میں اکثر جو ہیں یہ سب اپنے گمان کی پیروی کر رہے ہیں، گمان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس اکثریت کے پیچھے مت پڑیں، ٹھیک ہے نا۔ یہاں اسلام میں جانچا اور پرکھا جاتا ہے، تولا جاتا ہے۔ قیامت کے دن بھی اعمال کی گنتی نہیں ہوگی، اعمال کو تولا جائے گا۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کتنے عمل کیے، کئیوں کے عمل پہاڑوں کے برابر ہوں گے لیکن وزن نہیں ہوگا۔ کیونکہ تول ہوگا ہی نہیں، نیت میں کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہاں بھی اکثریت کی بات نہیں ماننی، بات اس کی ماننی ہے جو حق پر ہو، اور نہ ہی یہ ووٹنگ والا نظام کہ گنتی کس کی زیادہ ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اور ہاں، اس حد تک ٹھیک ہو سکتا ہے کہ ایک چیز اسلام کے مطابق ہے، 2 چیزیں اسلام کے مطابق، 3 چیزیں، تینوں اسلام کے مطابق ہیں۔ اب ان میں سے کون سی کرنی ہے، کس کو اختیار کرنا؟ مثلا گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں،
ان کے لیے کیا پکانا ہے، ان کو کیا کھلانا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ بات تو کنفرم ہے نا کہ حلال چیز کھلانی ہے، اس پر نہیں ہوگا کہ سور کا گوشت کھلانا ہے یا شراب پلانی ہے، ٹھیک، یہ نہیں، شراب بھی حرام، سور کا گوشت بھی حرام، حلال چیز کھلانی ہے۔ اب حلال میں سے آپ پوچھ لیں کہ کون سی بکرے کا گوشت پکانا ہے، مٹن بنانا ہے یا چکن بنانا ہے یا کوئی اور چیز سبزی کھلانی ہے، اس پر آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جو زیادہ جن لوگوں کی زیادہ رائے ہو آپ اسے قبول کر لیں، کیونکہ یہ اس میں چوائس ہے حلال چیز میں سے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح جتنی بھی حلال چیزیں ان میں تو پوچھا جا سکتا ہے، ہاں جس طرح جمہوریت کا ہے کہ قانون سازی کا اختیار ہی پورے کا پورا اکثریت کو دے دیا جائے، کہ اکثریت نے اگر فیصلہ کر دیا تو ملک میں شراب حرام نہیں ہوگی، اکثریت کا فیصلہ آ گیا، اکثریت کا فیصلہ آ جائے کہ زانی کو کوڑے نہ لگائے جائیں تو نہ لگائے جائیں، یعنی اسلام کے خلاف بھی اگر اکثریت کا فیصلہ ہے جو مانا جاتا ہے تو یہ سب سے بڑا گناہ اور جرم اور اللہ کے قانون کے مقابلے میں اپنا قانون بنانا ہے، جو اس وقت کا سب سے بڑا شرک ہے۔ الا لہ الخلق والامر، مخلوق اللہ کی تو حکم بھی اللہ کا ہوگا نا۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں اکثریت کی بات مانیں گے تو یہ تو آپ کو بہکا دیں گے، یہ تو اپنے من مانی اپنے دل کی مرضی کی بات کریں گے، اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے۔ یتبعون، یہ سب اپنے گمانوں کی پیروی کرتے ہیں۔ ان ربک، آپ کا رب خوب جاننے والا ہے کہ کون بھٹکتا ہے اس کے راستے سے اور کون ہدایت پر ہے۔ اب آگے ایک اور جو ہے مشرکین مکہ کا غلط عقیدہ اور نظریہ تھا کہ وہ اپنی طرف سے کئی چیزوں کو انہوں نے حرام کیا ہوا تھا، آگے بھی اسی صورت میں اس کی تفصیل آئے گی۔ بتوں کے نام پر جو ہے جانور دیتے تھے، اپنے بیٹے بتوں کے نام پر قربان کرتے تھے، کسی کا کان کاٹ کر، پیچھے ہم پچھلی صورت میں بھی پڑھا ہے، صاحبہ، حام، وسیلہ، بتوں کے نام پر جانور دے دیتے، کسی کا کان کاٹ دیتے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے کچھ پیچھے بیان کی، کچھ آگے یہاں بھی ہے تفصیلاً کہ فَكُلُوا، اس سے کھاؤ، مما، اس میں سے، ذکر اسم اللہ، جس پر اللہ کا نام لیا گیا۔ اگر اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھنے والے ہو کہ جس جانور پر اللہ کا نام لے کر جس کو ذبح کیا گیا ہے اس کو کھاؤ، جس کو تم نے بتوں کے نام کا کر دیا اس کو نہیں کھانا، وہ تو غیر اللہ کے نام کا ہے۔ وَمَا لَكُمْ، اور کیا ہو گیا تمہیں، اللہ تأکلوا، کہ تم کیوں نہیں کھاتے اس سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا۔ اور جب کہ وقد فصل لکم ما حرم علیکم، تم پر تفصیل سے بیان کر دیا گیا کہ جو اس نے حرام کیا، وہ پیچھے ہم پڑھا ہے نا، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل لغیر اللہ، کہ جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں وہ تو تفصیلاً اللہ نے بیان کر دیں۔ اب جس پر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہے، حلال جانور ہے، اس کا گوشت تم کیوں نہیں کھاتے؟ کہ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ دیکھو مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ جس جانور کو اللہ مارتے ہیں اس کو نہیں کھاتے، جس کو یہ خود مارتے ہیں اسے کھاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ جو اپنی موت خود مر جاتا ہے، مردار ہے، اللہ نے اسے مارا، اس کو نہیں کھا رہے، وہ کہتے ہیں مردار ہے۔ اور جس کو یہ خود مارتے ہیں، یعنی جو ذبح کرتے ہیں خود مار کر پھر کھا لیتے ہیں، جبکہ اللہ نے یہی طریقہ بتایا کہ اللہ نے کہا ہے کہ جسے تم نے کھانا ہے، ذبح کرنا ہے، ذبح کے وقت جو خون نکل جائے اسے بھی نہیں کھانا، اور اللہ کا نام لے کر ذبح کرنا ہے تب کھانا ہے۔ وہی بتایا جا رہا ہے الا ما اضطررتم الیہ، کہ اگر تم مجبور کر دیے گئے تو پھر تو دوسرے کھا سکتے ہو، جس طرح وہاں بھی تھا حرمت علیکم والی آیت میں۔ وَإِنَّ كَثِيرًا، اور بہت زیادہ لوگ یضلون، وہ سب گمراہ کرتے ہیں اپنی اپنی خواہشات کے ساتھ، یعنی یہی خواہش ہے نا کہ دیکھو اللہ کی ماری ہوئی کیوں نہیں کھاتے، اپنی خواہش کی بات کی، اسلام کی بات تو نہیں ہے، اللہ کا حکم نہیں ہے۔ جس طرح ابھی پہلے میں نے بتایا کہ سود کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ بھی تو کاروبار کی طرح ہی تو ہے، یا اپنا بیمہ پالیسی کرا لو، فلاں کرا لو، یہ پتہ نہیں کتنی صورتیں آئی ہوئی ہیں۔ اگر تم بوڑھے ہو جاؤ گے، خدا نہ خواستہ تمہارا ایکسیڈنٹ ہو جائے، تمہارا کاروبار ختم ہو جائے تو کیا کرو گے؟ تمہارے بچوں کا کیا بنے گا؟ بھی اللہ کو رب مانا ہے، جس رب نے ہمیں رزق دیا وہ بچوں کو نہیں دے گا، یہ بینک والے دیں گے، یہ تو چھیننے والے ہیں۔ ان کو زیادہ ترس ہے تو غریبوں پر ترس کھائے نا۔ اس نظام نے، سودی نظام نے تو غریبوں کے خون چوس کر رکھ دی ہے۔ امیر جو ہے امیر تر ہوتا جا رہا ہے، اور غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے، اسی سودی نظام کی وجہ سے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اپنی خواہشات کے ساتھ جو ہے گمراہ کرنا چاہتے ہیں بغیر علم کے۔ آپ کا رب خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو، اور آپ چھوڑ دیں جو ظاہری گناہ ہیں اور باطنی گناہ ہیں۔ جو گناہ ظاہر ہیں جن کا لوگوں کو پتہ ہے ان کو بھی چھوڑ دیں، اور جن گناہوں کا لوگوں کو پتہ نہیں ہے ان کو بھی چھوڑ دیں۔ بہت ہی اہم ترین آیت ہے، ٹھیک ہے نا، دونوں گناہ چھوڑ دیں۔ اگر ہم لوگوں کے سامنے تو نیک ہیں، رب کے سامنے برے ہیں، تو ہم جیسا برا پھر کوئی نہیں ہے۔ اگر تنہائیاں ناپاک ہیں نا، اللہ سے توبہ کریں، معافیاں مانگیں،
وزر ظاہر الاسم و باطنا، ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو، چھپے ہوئے گناہ کو بھی چھوڑ دو. بے شک وہ لوگ جو گناہ کماتے ہیں چاہے وہ ظاہری گناہ ہوں یا باطنی گناہ ہوں، سیجزون، ان قریب وہ بدلہ دیے جائیں گے. دنیا میں بھی رسوا کن سزا ہوگی، ان قریب چہرے کی رونقیں ختم ہو جائیں گی. دنیا کی لذتیں اور بہاریں، یہ جوانی کتنے دن تک رہے گی؟ پیسہ کب تک رہے گا؟ دولتیں اور مال، عہدے، یہ کب تک رہیں گے؟ ایک نہ ایک دن ختم ہو جائیں گے. سیجزون، ان قریب وہ بدلہ دیے جائیں گے جو وہ کر رہے ہیں. اور نہ تم کھاؤ اس سے لم یذکر اسم اللہ علیہ، جس پر اللہ کا نام نہیں ذکر کیا گیا، ان کو نہ کھاؤ. انہ لفسق، یقیناً یہ نافرمانی ہے. اور بے شک شیطان جو ہیں لیوحون، وہ یقیناً ڈالتے ہیں، ابھی میں نے بتایا نا پیچھے، لیوحون القاء کرتے ہیں، ایک دوسرے کے دل میں ڈالتے ہیں، الی اولیہم، اپنے دوستوں کی طرف، شبہات، شکوک و شبہات کے. دیکھ دین کی باتوں میں کئی لوگ آتے ہیں نا دین کی بات سننے کے لیے، دین کی مجلس میں بیٹھے ہیں، اب وہ اس نیت سے نہیں بیٹھے ہوئے کہ سنیں گے اور عمل کریں گے، اس نیت سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کہاں سے کوئی ہمیں ایسی بات ملے کہ دوسرے مسلمانوں کے دلوں میں شک پیدا کریں، شکوک و شبہات پیدا کریں کہ دیکھو کل تو اس نے یہ بات کی تھی، اب ایسے بات کر رہا ہے، فلاں عالم تو یوں بات کرتا ہے، یہ اس طرح کر رہا ہے، فلاں جگہ قرآن میں تو ایسے لکھا ہوا ہے، فلاں جگہ ایسے لکھا ہوا ہے. دیکھو یہ ایک دوسرے کے خلاف ہے، شکوک و شبہات ڈال کر لوگوں کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں، جھگڑے کرانا چاہتے ہیں. وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اگر آپ ان کی اطاعت کی، بات مانی، انکم لمشرکون، یقیناً سب مشرک ہوگے، یقیناً تم سب پھر مشرکوں میں سے ہو جاؤ گے کہ ان کی بات نہیں ماننی، بات تم نے اللہ کی ماننی ہے. اگر اللہ کی بات کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو احکامات ہیں تفصیل کے ساتھ بیان کر دیے، اب یہ شکوک و شبہات پیدا کرنے والے اور چکنی چوپڑی باتیں کرنے والے شیطان اور شیطانوں کے دوست اور بھائی جو ایک دوسرے کے دلوں میں القاء کرتے ہیں اور گناہوں کو جو ہے مزین کر کے دکھاتے ہیں، شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، ان کی بات اگر آپ نے مانی تو آپ بھی مشرکوں میں سے ہو جائیں گے. ایک اللہ کی بات ماننی ہے. اور ہر دور میں یہ لوگ رہتے ہیں جو شک پیدا کرنے والے، اسلام میں اعتراض پیدا کرنے والے، آخرت کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں شک پیدا کرنے والے کہ پتہ نہیں آخرت ہوگی یا نہیں ہوگی، پتہ نہیں مریں گے یا نہیں مریں گے. اس دنیا کے رونقیں بھی آپ نے چھوڑی ہوئی ہیں، آپ سود بھی نہیں لے رہے، آپ رشوت بھی نہیں لیتے، آپ جھوٹ بھی نہیں بولتے، آپ اس دنیا کی لذتوں سے بھی محروم ہیں، پتہ نہیں آخرت ہوگی یا نہیں ہوگی. اس میں تو کر لو نا، ابھی تو جوانی ہے، بوڑھے ہو جاؤ گے تو پھر کیا کرو گے؟ ابھی تو سود لے لو، ابھی تو کما لو، ابھی تو بچوں کے لیے کچھ کر لو. یہ ساری چیزیں جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں، ان سے بچیں. اپنی آخرت پر فوکس رکھیں، اپنی جنت کو ہمیشہ اپنے ذہنوں میں تازہ کرتے رہیں، اور اللہ رب العالمین سے ہمیشہ جنت کا سوال کرتے رہیں اور جنت الفردوس مانگتے رہیں اللہ رب العالمین سے، اور اسی جنت کے لیے قربانیاں دینے والے بنیں، محنت کرنے والے بنیں. اسی جنت کے لیے دنیا کی لذتوں کو ترک کریں، اسی جنت کے لیے جو ہے دنیا کے فائدوں کو چھوڑ دیں، ٹھوکر مار دیں. اس جنت کے لیے راتوں کو اٹھ کر اللہ رب العالمین کے سامنے روئیں، معافیاں مانگیں، اور اس دنیا کے لیے نہ جئیں بلکہ اس دنیا میں اپنی آخرت کو بنانے کے لیے جئیں. اصل مومن وہ ہے جو اس دنیا میں رہتے ہوئے جس کی نظر اللہ کی جنتوں پر ہوتی ہے، جنت کی نہروں پر ہوتی ہے، جنت کے عیش و آرام پر ہوتی ہے. وہ دنیا کی ان لذتوں اور عیش، دنیا میں دیکھتے ہیں نا چکا چوند روشنیاں، لوگ عیاشیاں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں فلا تغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، ان کافروں کا ملکوں میں گھومنا، ان کا عیاشیاں کرنا، کبھی کہاں جا رہے ہیں، کبھی کس ملک میں، کبھی کس ملک میں، کبھی کدھر گھوم رہے ہیں، ان کا دنیا میں گھومنا کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. متاع قلیل، بہت تھوڑا سا سامان ہے. ان کو دیکھ کر ذہنوں میں یہ رکھیں کہ جنت کس کے لیے ہے. جنت اس کے لیے ہے جو اللہ رب العالمین کا فرما بردار ہے، جو اللہ کے قرآن کو پڑھنے والا ہے، اللہ کے قرآن کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے والا ہے، نماز پڑھنے والا، زکوٰۃ دینے والا، حج کرنے والا، اللہ کے فرمان پر عمل کرنے والا، حرام کو منہ نہ لگانے والا. اللہ تعالی ہمیں بھی جب تک زندہ رکھیں قرآن پر عمل کرتے ہوئے، اور اللہ رب العالمین مرنے کے بعد اپنی رحمت سے ہمیں اپنی جنتوں کا مہمان بنا دیں. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.